بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اللہ کے فرما بردار اور نیک بندوں کی موت کے متعلق جانا کہ دنیا فانی سے رخصت ہوتے وقت اور فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نافرمان اور گناہگار بندے کے متعلق جانیں گے کہ اس کے ساتھ کون سے معاملات کیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ایک کافر اور فاجر آدمی دنیا سے جدا ہونے اور آخرت کی طرف چل دینے کا وقت آتا ہے، ناظرین اکرام، جب ایک کافر اور فاجر آدمی کے دنیا سے جدا ہونے اور آخرت کی طرف چل دینے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے بے حد سخت سیاہ چیروں والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے ساتھ جہنم کی آگ کے بنے کھردرے ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ حد نگاہ تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، اپنے رب کی ناراضی اور غضب کی طرف چل نکل، اور اس کی روح جسم کے ریشے ریشے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر اس کو بدن سے یوں نکالا جاتا ہے جیسے کانٹوں والی جھاڑی کو گیلی روئی سے نکالا جاتا ہے، جس سے اس کی رگ رگ اور پٹھا پٹھا کٹ جاتا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ کا اور آسمان دنیا کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اس کی روح کو ہمارے دروازے سے مت اوپر چڑھانا۔ پھر ملک الموت اس روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ حد نگاہ تک بیٹھے سیاہ چہرے والے فرشتے اس کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملک الموت کے ہاتھوں سے لے کر اس بدبودار کھردرے ٹاٹ میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ روح اس ٹاٹ میں سے زمین پر پائے جانے والے بدبودار ترین مردار سے بھی زیادہ بدبودار بن کر نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ دنیا میں اس کا لیا جانے والا برا ترین نام لے کر کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی ہے۔ معزز ناظرین، جب فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے نہ نکل جائے۔ معزز ناظرین، پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی نامہ اعمال کی کتاب سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے، میرے بندے کو زمین پر واپس لے جاؤ کہ میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، میں نے اسی زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، جو قبر میں موجود اس کے جسم میں آ گرتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔
جب اس کی روح کو قبر کے اندر اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے تو وہ اپنے واپس پلٹتے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس ڈانٹنے والے دو سخت فرشتے آ کر ڈانٹ کر اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جسے تم لوگوں میں معبوس کیا گیا تھا؟ وہ آدمی ان کا نام نہیں جان پاتا تو بتایا جاتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر بھی وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، البتہ میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ کہتے سنا ہے۔ اس پر کہا جاتا ہے نہ تو نے علم سیکھا اور نہ اہل علم کی پیروی کی۔ پھر ایک اعلان کرنے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ اس نے غلط کہا، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ پھر جہنم کی آگ کی تپش اور اس کی لو اسے جھلسانے لگتی ہے اور قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، پھر ایک نہایت بدصورت، بد لباس اور بدبودار شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے تجھے اس بات کی خوشخبری ہو جو تجھے بری لگے، یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے اللہ تیرا بھی برا کرے، تو کون ہے؟ تیرے جیسے چہرے والا بری خبر ہلاتا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑا سست اور ڈھیلا اور اللہ کی نافرمانی میں بڑا چست اور چاقو چوب بند تھا، اللہ نے تجھے برا بدلہ دیا۔ پھر اس پر ایک اندھا، گونگا، بہرا شخص مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں ایسا بے حد وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ایک ضرب پہاڑ پر بھی لگا دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جائے، چنانچہ وہ اس کی ایک ضرب اسے لگاتا ہے جس سے وہ چکنا چور ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ رب تعالی اس کو پھر ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ اسے دوسری ضرب لگاتا ہے اور وہ ایسی چیخ مارتا ہے جس کو جنوں انس کے سوا کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ کا ایک بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ پھر جہنم کے عذاب کا نظارہ کر کے وہ بے اختیار کہنے لگتا ہے اے پروردگار قیامت جلدی قائم نہ کرنا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ نیک انسان کے ساتھ موت کے وقت کیے جانے والے معاملات دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔